میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں. آپ کے جو پیسوں کی پوٹلی ہے نا، پوٹلی، ارے پوٹلی کہتے ہو نا، تمہارا کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ. دجالی کارڈ سمجھ گیا؟ وہ MTNL کارڈ ہوتا ہے، وہ کچھ پیسے نکالتے ہیں اس کے اندر ڈال کر. کیا ATL، یہ سارے دجالی کارڈ ہیں. جس پر بھی میں یہ جو جملہ پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ کر دم کر دو، تمہارے پیسوں پر دم کر دو، تمہارے لاکر پر دم کر دو، تمہارے مال پر دم کر دو، برکت ہی برکت انشاءاللہ. کبھی پیسہ تمہارا ختم نہیں ہوگا. بتا دوں وظیفہ؟ ارے بتاؤ تو بتاؤ. تو میری فیس ملے گی؟ ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو نہیں دیتے؟ وکیل کو فیس؟ بیچارہ مولوی اتنا سیدھا سادہ کہ اس کی کوئی فیس نہیں. ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو بس. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا خزانہ ہو یا آپ کا مال ہو، اس پہ ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، کوئی دیکھے گا بھی نہیں انشاءاللہ، اور اس پوٹلے میں سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا. اور ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 جملے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو اور اپنے مال پہ دم کر دو. تمہارے سونے چاندی کی تجارت ہے تو اس پر دم کر دو، یا تمہارا بہت بڑا پیسہ رکھا ہے اس پر دم کر دو. کسی کی نظر بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ، کوئی چوری بھی نہیں کرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس میں برکت برکت ہوتی رہے گی. کرو گے انشاءاللہ؟ اور جب مال بہت ملے گا تو پھر میں بھی پارٹنر ہوں بھائی. ہاں، جب گوا والے ہنسنے لگے، میری پارٹنرشپ سمجھاؤں آپ کو؟ ارے بتاؤ تو اسے سمجھاؤں. ساری دنیا میں لوگ ہمارا سبق سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا آپ کی خدمت کیا کریں ہم؟ میں نے کہا میری خدمت یہ ہے کہ میرا سبق سنو، دوسروں کو پہنچاؤ. نہیں مولانا پھر بھی بتا دو، کوئی خدمت کریں، کوئی آپ کی مٹھائی بھیجیں. میں نے کہا یہ مٹھائی کھانے کے دن نہیں ہے، اب یہ تو بچے کھائیں گے، چاکلیٹ ہم کھائیں گے. میں ٹورنٹو گیا تو وہاں جو ہے انہوں نے مجھے الگ الگ قسم کی چاکلیٹ ہے، کوئی 5 کلو آ رہے. میں نے کہا یہ چاکلیٹ لے کر میں انڈیا جاؤں گا؟ بھائی تمہیں میری خدمت کرنی ہے، جہاں مسجد بنتی ہو وہاں میری طرف سے پیسہ جمع کرا دو. جہاں مدرسہ بنتا ہو چندہ دیتے ہو نا مدرسے میں، کبھی $1000 دے، آپ مجھے نہیں دینا، آپ وہاں پیسہ دے دو میری طرف سے کہ اللہ اس کا ثواب مجھے پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ جب بہت برکت دے ہوئے نا تو آپ کی ہماری ملاقات پتہ نہیں کب ہوگی، کہاں ملیں گے ہم. تو آپ کا بھی یہ کہ خیر کے کام کرتے رہو، لوگوں کو پانی پلاؤ، بیواؤں کی خدمت کرو، یتیموں کی خدمت کرو، سب کی خدمت کرو. ہماری بھی نیت کر لو کہ مولانا کو اللہ یہ ثواب پہنچائے. کرو گے انشاءاللہ؟ یہ پارٹنرشپ ہے. یہ پارٹنرشپ نہیں ہے کہ لفافہ دو ہم کو. اب یہ بات ہو گئی، اب جنتی کیا کرے گا؟ کہے گا گھر جا کر بیگم کو چھیڑنا ہے. اور کیا چھیڑنا ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا، تم عورتوں کا یہ چانس نہیں ملا. اب جا کر دروازہ کھٹکھٹائے گا. جب دروازہ کھٹکھٹائے گا، بیل مارے گا، بیگم کھولے گی، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے چلیں گے تو یہ شوہر کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ ارے بیگم ہم نے تو اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا. تو کیا کہے گی؟ ماشاءاللہ. یعنی کوئی اثر لے گی نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے تو خالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتی ہے، کچھ آگے بھی تو بول. یہ کہا نہیں ماشاءاللہ. ارے میں آگے کیا بولوں؟ اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں جمع کیا، اور اللہ نے ہم دیندار عورتوں کا اتنا استقبال اور اتنا احترام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور یہ کہا میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو. تو تمہاری زیادہ عزت ہوئی، ہماری زیادہ عزت ہوئی. سمجھ گئے بات؟ دیندار عورتوں کو اللہ میدان میں نہیں بلائیں گے، دیندار عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود آئیں گے اور کہیں گے میری بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو. اب ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. جنت کے اندر یہ حوریں ہیں نا، حوریں، اور دنیا کی حوریں، دنیا کی بھی حوریں ہیں اور جنت کی بھی حوریں ہیں، آپس میں نوک جھوک ہوگی، لٹھم لٹھا نہیں.
مارا ماری نہیں، نوک جھوک. کیا نوک جھوک؟ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں. حوریں کہیں گی ہم افضل، اور دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ بھائی دنیا کے دیندار عورتوں کو جمع کرو. داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں جمع ہو گئیں، بائیں طرف ساری حوریں جمع ہو گئیں، اور پیچھے سارے انبیاء، سارے صلاح. ہم لوگ یہ کیس، یہ مقدمہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بیٹھیں گے اور سب سے پہلے حوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہیں، ہمارے پیٹ سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہماری بھی سنو. اللہ کہیں گے محلن محلن، ٹھہرو ٹھہرو، پہلے ان کو کہہ لینے دو، نگلو اگلو مت، ٹھہرو، پہلے ان کے کہہ لینے دو. اللہ پاک ہم یہ میں سان فرانسسکو گیا تھا، تو وہاں عربوں کا بہت بڑا مجمع تھا. تو میں نے جنت کا بیان عربی میں کیا. جنت کا بیان عربی میں کرنا بہت آسان، اردو والوں میں کرنا بہت مشکل، اور گوا والوں میں کرنا اس سے زیادہ مشکل، اور بنگالیوں میں کرنا اس سے زیادہ مشکل. تو عربی میں بیان کرنا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیث سے پڑھ لو، چھٹی. وہ عرب سمجھ جاتے ہیں سب. آپ سمجھیں گے نہیں؟ تو ایک بڑے میاں تھے میرے قریب میں فلسطین کے. جب میں وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے. پھر میں نے جنت کے گانے، کہ جنت میں حوریں کیا گانے گائیں گی، ابھی تو وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو میں گانے بھی سناتا. جنت کے نغمے، وہ جنت کے گلشن میں نغمے گائیں گی حوریں. وہ نغمے میں نے گانے شروع کیے تو بڑے میاں جو ہے نا یہ زور زور سے کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میری آواز سے بھی زیادہ ان کی آواز مجمع میں گونجتی تھی. تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا میرا بیان نگلو اگلو مت، میرا بیان نگلو اگلو مت. عربی عورتیں تھیں، جب میں نے حوروں کے فضائل، مردوں کے فضائل بیان کیے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے کیا فضائل ہیں. پھر میں نے یہ حدیثیں دیکھی جب یہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے حورو تم کیوں افضل؟ ہماری یہ خوبی، ہماری یہ خوبی، ہماری یہ خوبی. ہماری چھاتیاں عود سے بھری ہوئی ہیں، ہماری نافیں مشک سے بھری ہوئی ہے، ہمارے بدن میں عنبر ہے، گلاب ہے، ساری فضیلتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز باقی رہی؟ حوریں کہیں گی ہمارے پاس اب کوئی بھی چیز نہیں. اب اللہ تعالیٰ دیندار عورتوں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اللہ پاک ہم نے روزے رکھے ہیں، یہ کیا جانے گرمی کا روزہ کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم نے بچے جنے ہیں، اور بچے جننے کی کیا تکلیف ہوتی ہے ان حوروں کو کیا پتہ. اللہ پاک ہم نے شوہروں کے چوچلے اور نخرے برداشت کیے ہیں، ان حوروں کو کیا پتہ شوہروں کے کتنے چوچلے ہوتے ہیں، شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان حوروں کو کیا پتہ. اللہ پاک ہمارے شوہر جو ہے تیرے راستے میں جاتے تھے تو بچہ بیمار ہوتا تھا، ہم پریشان ہوتی تھی، ساری قربانیاں دیتی تھی. ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، یہ کیا جانے ٹھنڈی اور گرمی. وہ حوریں خاموش. اللہ تعالیٰ سارا سن کر کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے نہیں اللہ پاک کوئی بھی چیز بچی نہیں ہے، لیکن افضل تو ہم ہی ہیں، لیکن افضل تو ارے بتاؤ تو صحیح ہم ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اللہ فیصلہ کریں گے. اللہ کا کیا مطلب؟ خاموش ہو جاؤ، سائلنٹ. فیصلہ ہو رہا ہے اللہ کا. حوریں افضل ہے، دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہے. اللہ فیصلہ کریں گے اور یہ کہیں گے اللہ سن لو میں فیصلہ کر رہا ہوں، دنیا کی دیندار عورتیں حوروں پر افضل ہیں. تو ماں عائشہ کیا کہتی تھی؟ فغلبنا نساء اہل الدنیا، یہ ماں عائشہ کا مقولہ ہے. فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائے گی. یہ ماں عائشہ کہتی تھی. اور میں اس میں ایک ضمیمہ کرتا ہوں کہ دنیا کی دیندار عورتیں بڑی زوردار ہیں،
دنیا کی دیندار عورتیں بہت زوردار، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ٹکٹ مل گیا آپ لوگوں کو، ٹکٹ بتا دو کیا ہے بھائی؟ 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اپنے اپنے نام لکھاؤ، پھر ہم دعا کرا دیں انشاءاللہ۔